السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ چودھری۔ کچھ بات کریں گے سیاسی گرما گرمی کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر اینالسٹ عبدالرحمان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بات کریں گے اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان کے نیبر بھی ہیں، آج ان کی عیادت کے لیے بھی آئے، اور ان کے حوالے سے بہت سارے اسپیکولیشنس بھی ہیں کہ کیا اعتزاز احسن صاحب پی ٹی آئی جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا نہیں خیال وہ جوائن کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی والے اپنے نظریات میں بڑے تگڑے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات وہ بتا کر گئے ہیں کہ جی میں ہمسایہ ہوں اور میں نے ان کا ہاتھ پوچھنے جانا ہے، اور بنتا بھی تھا، اور آج کے نہیں 50 سال کے ہمسائے ہیں، شاید اس سے بھی پرانے ہوں گے، تو کم از کم اکٹھے گھر ہے، اور باقاعدہ دیوار کے ساتھ دیوار اٹیچڈ ہے، اس حساب سے وہ گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آ کر انہوں نے جو اصل پریس کانفرنس کی وہ بڑی دبنگ کی، اور اسپیشلی جس طرح انہوں نے لیگلی اس ایف آئی آر کا پوسٹ مارٹم کیا جو کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے خود نوٹس سے بچنے کے لیے کاٹی، خود ہی مدعی بن کے خود ہی منصف ہیں، اور پی ٹی آئی جو بیچاری اس کے اندر اگریوڈ پارٹی ہے اس کو کہیں بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا، تو وہ بھی انہوں نے آ کے تمام چیز لوگوں کو بتائیں، اور یہ چیز کلیئر کی کہ پاکستان کے قانون کے مطابق جو بھی چیز مدعی لکھوانا چاہتا ہے قانون اس کو ہر وہ چیز لکھوانے کا حق دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس میں انوالو نہیں ہے، وہ شخص بے گناہ ہے یا کچھ بھی ہے، وہ تفتیش کے بعد طے ہوگا، لیکن ایف آئی آر پہلی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہر چیز لکھوانے کا حق مدعی کا ہے۔ تو یہاں پر تو پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا گیا، سب کچھ ہی حکومت اپنی طرف سے ڈال دیا، اور پھر عجیب سا مذاق بنایا حکومت نے ہر طرف۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ کیا احمق لوگ ہیں کہ ہر نئی جو اسٹریٹجی لے کر آتے ہیں وہ پرانی سے بری ہوتی ہے اور مزید ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے حکومت کا ذکر کیا، جہاں پر یہ حملہ ہوا پنجاب کی جو ریسٹرکشن ہے، پنجاب گورنمنٹ وہاں پر آتی ہے، اور اگر ہم بات کریں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی، ان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسی ایف آئی آر کے معاملے پر عمران خان کے اور ان کے جو معاملات ہیں ان پر کافی اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر پنجاب کی جو ریسٹرکشن ہے تو یہ معاملہ پنجاب کی گورنمنٹ کے اندر آتا ہے، تو پھر اختلافات کس بات پر ہے جبکہ گورنمنٹ پنجاب میں عمران خان کے ساتھ کولیجن میں ہے؟ اچھا، آپ نے بڑا بھولوں والا سوال کیا، میں حیران ہو رہا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے؟ یہاں پر ایک حکومت نہیں ہوتی، یہاں پر مختلف پاور پلیئرز ہیں، اور کئی لوگ صرف نام کے حکومت میں ہوتے ہیں، ان کو چلا کوئی اور رہا ہے۔ That's the point. I really want to know کہ کیا اب بھی حکومت کسی کے اشاروں پر ہمیشہ ہی ایسا رہا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو تگڑے لوگ ہیں، جو ہمارے اشرافیہ کے لوگ ہیں یا مختلف ادارے ہیں، ان کا انٹرفیئرنس ہمیشہ ہی ایسا رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس دفعہ ایکسپوز ہو رہا ہے، ہم لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شاید خود دکھا رہا ہے ہم لوگوں کو کہ ڈے لائٹ میں ایک چیز ہوئی ہے۔ مثال یہ ہے کہ ایک رات کے اندھیرے میں ایک گمنام سڑک کے اوپر ڈکیتی ہو جائے، ہو نوز کیا ہوا، لیکن مین گلبرگ لبرٹی چوک میں دوپہر کے 11-12 بجے جب اچھا خاصا رش بھی ہوتا ہے اور ڈکیتی ہو اور سرعام ہو تو ایک چیز ڈفرنٹ ہو جاتی ہے نا۔ اس دفعہ وہ معاملات ہوئے کہ لوگوں نے کیمروں کے سامنے خود جا کر دیکھا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ ایک بندہ اس لیول کا بندہ جیسے عمران خان سابق وزیر اعظم اگر اپنے لیے انصاف نہیں لے پا رہا تو غریب آدمی، کمزور آدمی کیا لے گا، جس کے مقابلے میں چاہے اس علاقے کا ایس ایچ او کیوں نہ ہو، وڈیرا ہی کیوں نہ ہو، تو عمران خان کے مقابلے میں بھی علاقے کا ایس ایچ او ہی ہے، وڈیرا ہے۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ دن دوپہر یہ معاملہ پیش آیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ لانگ مارچ یا حقیقی آزادی مارچ کے معاملے میں عمران خان صاحب بڑے کانشیس رہے اب کی بار۔ انہوں نے شام کے بعد لانگ مارچ کو آگے نہیں بڑھایا، وہ ہمیشہ اس کو وہیں پر روک دیتے تھے، اگلے دن صبح جا کے اس کا آغاز کرتے تھے، شاید وہ انہی چیزوں سے بچنا چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ حادثہ ہو گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں پی ٹی آئی کا اپنا قصور ہے، وکٹم بلیننگ کو ہم ایک طرف رکھیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر ہمیشہ کمزور رہا ہے، یہ کوئی دبئی قطر تو ہے نہیں، یہ کسی کے پاس پرائیویٹلی اسلحہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ایک جگہ پر آپ کے وہ کال جی 1 لاکھ لوگوں کا مجمع ہے، تو 1 لاکھ لوگوں کے اوپر آپ نے 1 لاکھ کیمرے تو نہیں لگائے ہوئے، کوئی شخص کسی چھت پہ کسی فلور پر کسی نکر میں چھپ کر ایک فائر، اب بندوق کی جو نال ہوتی ہے اتنی سی ہوتی ہے، وہ کہیں سے چھپا کر آپ کو فائر کر سکتا ہے، آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے نا، انجرڈ کرنا ہے یا آپ کا کام خراب کرنا ہے۔ تو میں پہلے دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی بلٹ پروف شیشہ نہیں ہے، پھر شکر ہے یہاں پر کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا۔ آپ پی ٹی آئی کی پوری ٹاپ پلیئر جو لیڈرشپ ہے وہ ایک کنٹینر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کوئی بم پروف کیبن ہونا چاہیے تھا، شیشہ ہونا چاہیے تھا، پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ خدا نخواستہ کہیں سے فائر بھی ہوتا ہے۔
اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بلا وجہ کے غیر ضروری بہادر بنتے ہیں. اتنا بھی غیر ضروری بہادر نہیں بننا چاہیے. ہاں بہادری ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ. اب آپ 10 شیروں کے مقابلے میں بہادر ہو کے آ جائیں گے تو کوئی بہادری نہیں نہتے ہو کر. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اگر شیر سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے خود اکوپ ہو کر آئیں. تو یہ چیز ہے کہ آپ نہتے ہیں, آپ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ارد گرد آبادی ہے, اور جس جگہ پر وہ واقع ہوا ہے اس جگہ تو اچھی خاصی گنجان آبادی ہے ارد گرد, تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو کوئی بندہ نیچے خدا نہ خواستہ گرینیڈ پھینک دیتا اوپر. پھر اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی تو انہوں نے کہا ہے, انہوں نے ایف آئی آر پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں اور کہا ہے کہ میں اس کو جا کے چیلنج کروں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا سلوشن نکلے گا اس کا کوئی؟ اچھا, یہ چیلنج کرنا بھی ہمارے ملک کی عدالتوں میں ایک سواریہ نشان ہے. سانحہ مال ٹاؤن جن لوگوں کے لوگ مرے انہی کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج ہوئی. آپ کی شاید نہیں ہوگی کہ پہلی ایف آئی آر پولیس نے منہاج القرآن کے خلاف درج کی, اور آج بھی منہاج القرآن والے جو ہے اس ایف آئی آر میں جا کر پیشیاں بھگت رہے ہیں. اس واقعے کو 8 سال ہو گئے ہیں. حالانکہ جن کے بندے مرے ان کا حق تھا کہ وہ حکومت کے خلاف ایف آئی آر کروائیں, لیکن چونکہ وہ حکومت میں تھے نون لیگ والے, انہوں نے پولیس کے ذریعے اسی طرح کی ایف آئی آر منہاج القرآن والوں پہ ان کی اعلیٰ انتظامیہ پہ کروا دی. اب عدالتوں میں جا کر کس حد تک ریلیف ملتا ہے یہ ڈاؤٹڈ ہے. یہاں پر آئی ایم سوری ٹو سے ہماری عدالتوں میں 2+2 4 نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نہیں کہہ سکتے یار یہ چیز ایسے ہی ہوگی. یہاں پہ کچھ بھی ہو جاتا ہے. کبھی بہت اچھا فیصلہ آ جاتا ہے, کبھی بہت اچھا فیصلہ آتا ہے, کبھی درمیانہ سے فیصلہ آتا ہے, کبھی نظریہ ضرورت آتی ہے, کبھی ایک پارٹی کو. اب دیکھیے نا, اسحاق ڈار مفرور تھا. دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا واقعہ ہے کہ ایک مفرور شخص کو جس کو عدالتیں 7 سال سے بلا رہی ہیں, نکالتے رہے ہیں, ہم نے اس کے پاسپورٹ کو بلیک کر دیا ہے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں انٹرپول کو انٹروین کرنا پڑے گا اس کو لانے کے لیے, اور وہی بندہ پھر اپنا ہی ادارہ جاتا ہے, اپنا ہی جہاز جاتا ہے, اس کو لے کر آتا ہے, اور آج وہ سب کے سامنے بتا رہا ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے نظریات کے ساتھ ساتھ ہماری جو باقی چیزوں کو لے کر پالیسیز ہیں ان کے بڑے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں. وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے پاکستان میں کچھ سخت فیصلے لیے ہیں اس سے پاکستان بینکرپٹ ہونے سے بچ گیا. حکومتی اتحاد سے ایک اور بڑا استعفیٰ سامنے آیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی اپنی راہیں اب جدا کر لی ہیں, اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے رویے سے کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہی. اچھا, اس سے پہلے آپ استعفیٰ شاید بھول گئی ہیں, اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ, وزیر قانون کا. بالکل. اب یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے اپریل کے مہینے سے, ان لوگوں کا بھی سسٹم پہ ویسے ہی کنٹرول نہیں جیسے عمران خان کا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اعظم نذیر تارڑ نے اس ایک کانفرنس میں شرکت کی وجہ سے اپنی قیمت چکائی وزارت کی. انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے قیمت چکا لی, اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کر کے قیمت چکا لی. تو جو شخص بھی موجودہ سیٹ اپ کے خلاف بولے گا اس کو قیمت چکانی پڑے گی. شہباز گل نے بھی قیمت چکائی, عمران خان نے بھی قیمت چکائی. اب جو لوگ اس سیٹ اپ کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک ڈیسپریٹ موو ہے کسی طریقے سے طاقت کے زور پر اپنی دھاک کو, اپنے کنٹرول کو قائم رکھیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ہر سٹیپ ان کا ایکسپوز ہو رہا ہے, ہر کی جانے والی حرکت, ہر وہ شخص جو قیمت چکا رہا ہے کسی چیز کی وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہے, لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ پپٹس کی طرح لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے پاور کوئی اور ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایونچولی ان کے حق میں زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو کہ کوئی شخص اگر پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ بہت تیزی سے ہاتھ پیر مارتا ہے اور اوٹ پٹانگ مارتا ہے, although اس کو تیرنا نہیں آ رہا ہوتا. صحیح. اور اگر اس نے 2 منٹ میں ڈوبنا ہے تو اس حرکت کی وجہ سے وہ 1 منٹ میں ڈوب جاتا ہے. صحیح. تو جب بھی دنیا میں پینک ہوتا ہے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ رکیں اور سوچیں, پھر ویٹ اینڈ سی کے بعد اگلا قدم اٹھائیں. بالکل. یہ سسٹم جو موجود ہے وہ ڈیسپریٹ ہوا ہے کہ یار طاقت ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے, یوتھ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے, انفارمیشن جو پہلے کنٹرولڈ تھی پی ٹی وی کے ذریعے یا مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے اب وہ کنٹرول نہیں رہی. سوشل میڈیا نے آ کے سب چیزوں کو اکھاڑ پچھاڑ دی ہے. تو اب وہ ڈیسپریٹ ہو کے ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی, اس کو پہلے روکو. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اعظم سواتی کو روکتے ہیں تو اس طرح کا واقعہ کھوکھر جیسے لوگ اٹھ جاتے ہیں. اب اس کو روکیں گے پورے پاکستان میں 2-3 دن مصطفیٰ نواز کھوکھر ڈسکس ہوگا. بالکل ہوگا. ٹھیک ہے, اور انڈائریکٹلی وہ لوگ ڈسکس ہوں گے جن کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. اور پیپلز پارٹی جو اب تک بڑی شریف بنی ہوئی تھی وہ مزید ایکسپوز ہو جائے گی کہ وہ کس حد تک کمپرومائزڈ ہے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے اچھا ہو رہا ہے. ان دا شارٹ ٹرم برا ضرور ہے, ان دا لانگ ٹرم
جو میری آپ کی جنریشن ہے، ہم جب یہ چیزیں اپنی اس عمر میں دیکھیں گے تو ہم جب مزید میچور ہوں گے تو ہم سمجھ پائیں گے کہ ملک کو کیسے گورن کیا جاتا رہا اور کیوں 75 سال سے ہم قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، کیوں 75 سال سے ہمارے ملک میں نظام جو انصاف کا تھا وہ نہیں قائم ہو سکا، معیشت، معاشرت، سماج ہمارا کیوں بہتر نہیں ہو سکا۔ اب ہمیں آہستہ آہستہ علم ہونا شروع ہوا ہے۔ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ صرف سیاستدان نہیں ہیں، صرف بیوروکریٹس نہیں، ان کو ہمیشہ ہم آسان ٹارگٹ بناتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس آسان ٹارگٹ تھا نا، الزام دینا آسان تھا، اب جن لوگوں کی وجہ سے الزام مل رہا تھا اب وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا، 3 بڑے لوگوں کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، تارڑ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے ہم اعتزاز احسن صاحب کا ذکر کر چکے ہیں۔ جس طرح سے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے رہے، اور زرداری صاحب نے ہمیشہ جھڑی لگانے کو فوکس کیا ہے۔ ان کا مطمع نظر کبھی بھی عوام کی فلاح و بہبود نہیں تھا، وہ پاور گین رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے اس کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے دیکھی آج انہوں نے مصطفیٰ نواز کی قربانی دے دی ہے، اگر کل کو رضا ربانی بولیں گے جو کہ ان کے سینئر موسٹ بندر، ان کی قربانی دیں گے۔ اعتزاز احسن کو پہلے انہوں نے فوڈ لائن لگایا ہوا ہے۔ شہری رحمان ایک زمانے میں بڑی اسٹالورٹ بہت اور انسانی حقوق کے معاملے بہت، آج کل کدھر ہے؟ نہیں بولتی بالکل۔ تو یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی بھی زرداری صاحب نے اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کا گروہ بنا لیے، جن کا پہلا مقصد طاقت رکھنا ہے، دوسرا مقصد پیسہ کمانا ہے، وہ کسی قیمت پر ہو وہ ان کے لیے جائز ہے۔ آپ نے پہلے کہا کہ پہلے چیزوں کو چھپانا، انفارمیشن کو کنٹرول کرنا بہت آسان تھا، اب چیزیں بہت آسانی سے بہت جلدی ایکسپوز ہو جاتی ہیں، عوام جتنا پہلے جانتی تھی اس سے کئی زیادہ اب جانتی ہے۔ تو جب عوام زیادہ جانتی ہے، زیادہ لرنڈ ہے، زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، ایسے میں آنے والا جو ہمارا الیکشن ہے اس میں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پنجاب یا وفاق کے اندر پیپلز پارٹی تو اپنی جگہ بناتی نظر نہیں آ رہی، لیکن سندھ کی کیا صورتحال ہوگی؟ اچھا، سندھ کے لیے ورکنگ کرنی پڑے گی بہت زیادہ پی ٹی آئی کو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سندھ جو رورل سندھ ہے اس میں پیپلز پارٹی نے ہر تگڑے بندے کو اکوموڈیٹ کر کے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ہوا ہے۔ صحیح۔ اب ان کے بندے کے خلاف کوئی تگڑا بندہ ہے ہی نہیں لڑنے کے لیے۔ صحیح۔ تو اسی طرح عمران خان کو کیمپین جا کے اندرون سندھ میں کرنی ہوگی جس طرح انہوں نے سینٹرل پنجاب میں کی ہے، تو تب پاسبل ہے کہ جو دوسرے درجے کے مخالفین تھے پیپلز پارٹی کے وہ آگے آئیں، لوگوں میں خوف ٹوٹے، کیونکہ وہاں پر یہاں سے بدترین پولیس ہے۔ جو پنجاب پولیس کے حالات دیکھ رہے ہیں اس کو ڈبل برا کر لیں تو سندھ پولیس کے حالات ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہاں پر انتظامیہ یہاں سے زیادہ کرپٹ ہے، یہاں سے زیادہ روتھ لیس ہے۔ کیوں؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہی بہت خراب ہے۔ بالکل، اور وہاں پر میڈیا بھی اتنا ایکٹیو نہیں جتنا ہمارے ہاں ہے۔ بالکل۔ تو وہاں پر ان کو زیادہ محنت کرنی ہوگی، اسٹریٹجی اچھی بنانی ہوگی، نسبتاً نیک شریف لوگوں کو لانا ہوگا۔ میں نسبتاً کہہ رہا ہوں کہ جو موجود لاٹ ہے اس میں سے اچھے لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے اور ان کو آگے لا کر اس چہرے کو آپ کو دکھانا ہوگا۔ پھر پاسبلٹی ہے کہ آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ پیپلز پارٹی اتنے کم نمبر لے کہ اس نمبر سے پارلیمنٹ میں کچھ شور نہ پڑ سکے اور وہ کہ بارگیننگ پوزیشن میں نہ آئے، تبھی جا کر آپ سندھ کے اندر اندرون سندھ میں ایک تبدیلی دیکھ پائیں گے۔ اور مجھے امید ہے، اور جیسا عمران خان بار بار دعویٰ کرتے ہیں، میں سندھ میں کام کروں گا، ان کو 15-20 دن جا کر سندھ لگانے چاہیے اور پھر ایک ایک ضلع میں 2-2 دن لگائیں۔ 8-10 ضلع جو سینٹرل جو سندھ کے ہیں وہاں ٹائم لگائیں، اس کے بعد رزلٹ دیکھیں اگلے الیکشن۔ اگر وہاں سے بھی 10-12 سیٹیں نکال لیتے ہیں تو بہت بڑا مارجن ہوگا ان کے پاس، قومی اسمبلی میں بھی اور اگلی پارلیمنٹ میں بھی۔ اچھا، عمران خان کا آپ نے ذکر کیا، سندھ میں تو ہم نے صورتحال دیکھ لی پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن پنجاب کی صورتحال اسٹل کمپلیکیٹڈ ہے۔ ایک جانب کاف لیگ ہے، ایک جانب نون لیگ ہے، پی ٹی آئی بھی جو ہے وہاں پر مقابلے پر کھڑی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں پنجاب میں مارجن کیا ہوگا؟ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس کچھ بھی نہیں، 4-5 سیٹیں وہی نکلیں گی جو ان کے پاس۔ باقی تینوں کا مارجن کیا ہوگا؟ باقی کاف لیگ خود سے کچھ نہیں جیت سکتی سوائے 1-2 سیٹوں کی۔ کاف لیگ اگر الائنمنٹ بنائے گی اپنی پی ٹی آئی کے ساتھ تبھی جا کے سیٹیں نکالے گی۔ لاسٹ ٹرم میں بھی انہوں نے 10 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی جیتی، 4 سیٹیں قومی اسمبلی کی تھی اور ساری کی ساری پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے جیتی۔ ان میں شاید ایک پرویز رائے کی سیٹ خود نکال سکتے ہوں گے، باقی سیٹیں اس پوزیشن نے نکالی۔ اور کچھ سیٹوں پر پی ٹی آئی بھی اکیلے سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اگر یہ دونوں علیحدہ لڑتے تو نون لیگ نے سیٹ نکال لینی تھی۔ انہوں نے ایک اچھی اسٹریٹجی، لیکن اس دفعہ امید ہے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کاف لیگ کے بغیر بھی سیٹیں نکال سکتی ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو آج کل زخم سہ رہے ہیں یا جو پرفارمنس ہے پرویز الہی اس سے کتنے مطمئن ہیں اور اگلی دفعہ ان کو کتنی سیٹیں دیتے ہیں. تو جناب یہ تھی آج کی خاص ہیپننگس. آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ. اللہ حافظ.